السلام علیکم۔ بی ایس اردو کے 5ویں سیمسٹر میں عالمی کلاسک کے موضوع کے تحت جن نثر نگاروں اور شعراء کو شامل کیا گیا ہے ان میں سے افسانہ نگار چیخوف کا شمار دنیا کے بہترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ چیخوف کا اصل نام تھا اینٹن چیخوف، اور چیخوف نے روس میں ڈرامے کی بنیاد رکھی، ڈرامے کو فروغ دیا اور وہی کردار ادا کیا جو ابسن نے ناروے میں ڈرامے کے فروغ کے لیے ادا کیا تھا۔ چیخوف کہتا ہے، میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہو تو میں معذور دیہاتی اساتذہ کے لیے خوبصورت سینیٹوریم تعمیر کروں، روشن اور ہوادار سینیٹوریم جس میں بڑی کھڑکیاں اور دروازے ہوں، خوبصورت لائبریری ہو، زراعت اور دیومالائی کہانیوں پر اساتذہ کو لیکچر دیے جائیں۔ اساتذہ کو ہر شے کا علم ہونا چاہیے۔ میری ان افسانوی باتوں سے بور ہو رہے ہو، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ روس کے دیہات کو ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو باشعور ہوں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو روس کچی اینٹوں سے بنے گھر کی طرح زمین پر گر جائے گا۔ گفتگو خوبصورت ہے جو چیخوف نے میکسم گورکی سے اپنے گاؤں میں اپنے ڈبل سٹوری گھر میں بیٹھ کر کی۔ میکسم گورکی چیخوف کی دعوت پر اس کے گاؤں میں ملنے گیا تھا، پھر اس نے چیخوف کی موت پر یادوں کے خوبصورت پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ گورکی کا یہ طویل اور جاندار مضمون پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ چیخوف کو روس کا کتنا خیال تھا، روس سے بڑھ کر ان لوگوں کی تکلیف کا احساس جو روس میں ناگفتہ بہ زندگی گزار رہے تھے، خاص طور پر اساتذہ۔ استاد بھوکا رہتا ہے، ظلم برداشت کرتا ہے، ایک وقت کی روٹی کی فکر اسے رہتی ہے، اس کا لباس پتر ہے، سردی میں ٹھٹھرتا ہے، 30 سال کی عمر میں اسے ٹی بی ہو جاتی ہے۔ یہ اس آدمی کا حال ہے جو گاؤں گاؤں علم بانٹتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، جانتے ہو گورکی، جب میں کسی ایسے ٹیچر سے ملتا ہوں تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یوں روسی ادیب نے زار حکومت کے اندھے اور ظالمانہ قوانین کے تحت زندگی گزارنے والے لوگوں کے دکھ اور ان کی بدحالی کو کھلی آنکھ سے دیکھا اور اپنی کتابوں کا حصہ بنایا، مگر چیخوف کا انداز اپنا تھا۔ چیخوف یار باش آدمی تھا، جاننے والوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع رہتا۔ اس کے خطوط پر نظر ڈالیں، 4 یا 5 ہزار کے درمیان ہیں۔ ہر نوعیت کا کردار اس کے واقف کاروں میں دکھائی دیتا ہے، ایکٹر، شاعر، اداکار، ڈاکٹر، جواری، شرابی، بچے، بوڑھے، نوجوان۔ اس کی ڈائری ناموں اور ان کے بارے میں چیخوف کی یادداشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ چیخوف نے مصروف زندگی گزاری، گھر سجانے، باغیچے میں پھول لگانے، مریض دیکھنے، دوائیاں دینے، اخباروں میں مضامین و افسانے لکھنے، پیسہ کمانے کا شوق، شراب پینا، دوستوں سے گپ شپ کا شوق، سیر سپاٹا، انسانوں سے محبت اور ہمدردی، اور پھر تھیٹر میں ان کی مصروفیت۔ چیخوف نے مختصر زندگی میں سب کچھ کیا، ساری زندگی اپنی بیماری سے لڑا، لیکن تخلیقی سرگرمیوں کو فراموش نہیں کیا۔ تخلیق کا ایسا دیا روشن کیا جس کی روشنی میں سب لکھنے والے چل رہے ہیں۔ موت سے چند ماہ پہلے اس نے اپنے دوست سے کہا جس کا نام تھا ایون بونن، لوگ شاید مجھے 7 سال تک یاد رکھیں۔ دوست نے کہا 7 سال کیوں، چلو 7 نہیں تو 7.5 سے ہی، یہ کافی ہے، میں شاید 60 سال اور زندہ رہوں۔ چیخوف خود تو چند ماہ بعد دنیا سے چلا گیا، مگر اس کا فن، اس کی کہانیاں، اس کے ڈرامے، دوستوں سے اس کی گفتگو، بات چیت، اس کا مزاج، ظرافت اب تک قارئین کے ذہن میں محفوظ ہے۔ دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں چیخوف کا ترجمہ نہیں ہوا؟ ایسا نقاد کون سا ہے جس نے اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا؟ یہ بات درست کہ ابتدا میں چیخوف نے پیسہ کمانے کے لیے دھڑا دھڑ کہانیاں لکھی، مضامین اخبارات میں چھپائے۔ نقادوں نے اسے برا بھلا کہا، لیکن جب اس کے فن نے انگڑائی لی تو نقادوں کے سر اس کے فن کے سامنے جھک گئے۔ چیخوف خود ہی اپنا نقاد تھا، اپنی تحریروں کو دشمن کی نظر سے دیکھنے والا۔ اس نے نقادوں کو ساری زندگی اہمیت نہ دی۔ اس کے نزدیک نقاد وہ زہریلی مکھی ہے جو چلتے گھوڑے کو بار بار چھیڑتی ہے، اس کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس نے خود کہا، میری کہانیوں پر 25 سال سے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن کسی نقاد نے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی۔ ان تبصرہ نگاروں میں گورکی بھی تھا جس نے اس کی کہانیوں پر کڑوی باتیں کی، لیکن چیخوف کی موت پر گورکی نے مضمون لکھا جس میں گورکی نے نقادوں کے بارے میں چیخوف کے خیالات کا ذکر کیا۔ چیخوف کو صرف ایک نقاد کی بات پسند آئی جس نے چیخوف کی شراب نوشی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، چیخوف شراب کے نشے میں دھت کسی نالے میں گر کر مر جائے گا۔ چیخوف کا بچپن بھاگ دوڑ، کام کاج، باپ کی گالیاں، مار کھانے میں گزرا۔ چیخوف کا دادا زمیندار کا غلام تھا، کچھ پیسے جمع کر کے اس نے غلامی سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور چیخوف کے باپ کو ایک پنساری کی دکان کھول دی۔ چیخوف کے باپ نے کپڑا بیچنے والے بزاز کی بیٹی سے شادی کی۔ چیخوف نے اس کے وطن سے جنم لیا۔ 6 بہن بھائیوں میں چیخوف کا تیسرا نمبر تھا۔ چیخوف کی پیدائش 1860 29 جنوری کو تگان روگ میں ہوئی۔
چیخوف کی ماں بہت ذہین عورت تھی، کہانیاں سنانے میں ماہر۔ وہ کہا کرتی تھی، یہ کہانی اس نے باپ کے ساتھ سفر کے دوران مختلف مقامات میں پڑاؤ کے دوران سنی۔ چیخوف کا نانا گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچنے کا کام کرتا تھا۔ چیخوف نے کہانی کہنے کا فن اپنی ماں سے سیکھا۔ کہا کرتا تھا، میں نے ساری صلاحیتیں باپ اور روحانی طاقت ماں سے حاصل کی ہے۔ چیخوف کا بچپن بڑا مصروف اور ہنگامہ خیز تھا۔ دن بھر وہ باپ کے ساتھ دکان پر کام کرتا، گاہکوں کو سودا سلف بیچتا اور معمولی غلطی پر بھی باپ سے گالیاں کھاتا اور پٹائی کی اذیت برداشت کرتا۔ چیخوف کی ماں اور باپ دونوں سر و تال سے واقف تھے، موسیقی کے دلدادہ، چنانچہ دکان سے فارغ ہو کر بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر موسیقی کا سبق اپنی ماں اور باپ سے حاصل کرتا۔ آواز سے آواز ملا کر مذہبی گیتوں کی مشق ہوتی اور پھر بہن بھائی مل کر چرچ کی دعا میں یہ گیت گاتے۔ موسیقی کی تربیت جارج برنارڈ شاہ کے حصے میں بھی آئی تھی۔ وہ بے دلی سے کام کرتا تھا۔ جی بی شاہ کی والدہ نے موسیقی کو بطور پروفیشن اختیار کیا، لیکن چیخوف کی والدہ نے اسے اولاد کو سکھانے کی حد تک اختیار کیا۔ چیخوف اور جی بی شاہ نے موسیقی کے اس عنصر کو تھیٹر میں ڈرامہ لکھتے وقت شاید مفید پایا ہو۔ جی بی شاہ نے اس بات کا اقرار کیا۔ موسیقی کی مشق کے بعد چیخوف ڈراموں کے مکالمے بہن بھائیوں کو سناتا، نقلیں اتارنے میں بڑا ہی ماہر تھا۔ بہن بھائیوں کو ہنسانے کا فن اسے خوب آتا تھا۔ لوگوں کی حرکات اور انداز اپنے اوپر طاری کر کے پھر بہن بھائیوں کے سامنے پیش کر کے وہ ڈرامے کا سما باندھ دیتا۔ باپ بہت غصے والا، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا تھا، اولاد اور بیوی پر روب جھاڑتا تھا۔ چیخوف آگے چل کر اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو قدم قدم پر احساس دلاتا تھا کہ وہ بے وقوف ہے۔ کئی بار ایسا ہو کہ کھانے کی میز پر سب کچھ سلیقے سے رکھا ہوا ہوتا، کھانا ہر طریقے سے ٹھیک اور مزیدار ہوتا، لیکن میرا باپ سوپ میں ڈھیر سارا نمک ڈال دیتا اور پھر ماں پر گالیوں کی بچھڑ کر دیتا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ میری ماں بے وقوف ہے۔ اسے کوئی سلیقے کا کام نہیں آتا۔ اس کٹھن اور حبس زدہ ماحول میں چیخوف کی جگت بازی، مزاحیہ انداز اور نقلیں اتارنے کا فن ہی تھا، جو باپ کی غیر حاضری میں گھر والوں کو تھوڑی بہت ذہنی تسکین فراہم کرتا۔ آنے والے دنوں میں چیخوف نے اخبارات میں مزاحیہ مضامین لکھے اور طنز و مزاح کے انداز میں اخبارات کے لیے کہانیاں بھی لکھیں۔ چیخوف کی یہ تربیت اور مشق اس کے بہت کام آئی۔ چیخوف کے باپ کی پنساری اور شراب فروشی کی دکان زیادہ دن نہ چل سکی۔ دکان بند ہوئی۔ چیخوف کا باپ مقروض ہوا۔ چیخوف اس زمانے میں ماسکو میں طب پڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے گھر والوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی فکر لاحق تھی۔ اس نے اخبارات میں مضامین لکھے جو مزاحیہ تھے، کہانیاں لکھنا شروع کی۔ کام صرف پیسے کمانے کے لیے ہی تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں، گھر کا چولہا جلے۔ کالج کی فیس اور گھر والوں کو خرچہ دینے کا یہی ذریعہ تھا۔ اس نے ابتدا میں کچھ تحریریں نام بدر کر لکھیں۔ اپنا نام اس نے انٹوشا، چکنوٹے اور اوسکول کی نامی اخبار میں مسلسل لکھنا شروع کیا۔ برائے نام آمدنی شروع ہوئی۔ یہ آمدنی کبھی کبھی ملتی تھی۔ میخائیل ایڈیٹر کے دفتر ایک دن جب وہ گیا، 3 گھنٹے سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ 3 گھنٹے بعد ایڈیٹر نے پوچھا، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میں چیخوف کا بھائی ہوں، 3 روبل لینے آیا ہوں۔